السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے میری جورڈن سیریز کی 11ویں ویڈیو، اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی، یہ میری جورڈن سیریز کی آخری ویڈیو بھی ہے، اس لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو تمام ڈیٹیلز دوں گی، جس میں ویزا پروسیس اور ڈاکومنٹس کی پریپریشن، ٹکٹ اور کہاں پہ ٹھہریں، کیسے ٹھہریں، اور اس بارے میں تمام ڈیٹیل ہوں گی۔ یہ آپ سمجھیے کہ ایک طرح کی گائیڈڈ ویڈیو بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں اس سفر کی تیاری کی، تو یہ تقریباً ہم نے شروع کر لیا تھا 6 ماہ قبل ہی اس کی تیاری۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے ضروری معلومات لیں کہ پاکستان سے ویزا وغیرہ جو ہے وہ کیسے اور کس طرح حاصل کیا جائے، اور ایک سائٹ کے بارے میں ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے ضروری معلومات لیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے نیٹ ورک وغیرہ سمجھا، اور اپنی پلیسز وغیرہ ہم نے ڈیسائیڈ کی کہ جہاں جہاں ہم نے وزٹ کرنا ہے، جہاں جہاں جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اردن کے ایمبیسی سے ویزا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی، اور پتہ چلا کہ جورڈن جو ہے وہ کچھ کنٹریز کے لیے ویزا آن ارائیول بھی ہے، اور پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے، تھوڑا کیا آپ یہ سمجھیے کہ کافی مشکل ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں پاکستانی پاسپورٹ پہ کسی بھی ملک کا ویزا بہرحال کافی زیادہ مشکل ہی ہوتا ہے۔ بہرحال سب ڈیٹیلز بارے میں جب ہم نے جان لیا اور سفر کا ارادہ کر لیا، تو اس کے لیے ہم نے اپنا سب سے پہلے پاسپورٹ ہم نے بھیجا، اور وہی بات ہوئی کہ پاکستانی پاسپورٹ دے کے تھوڑا سا ذرا جھجکے کے اور تھوڑا ذرا انہوں نے وہ کیا۔ ہم نے ایک جورڈینین کمپنی جو تھی، ٹور کمپنی، اس کے ذریعے ہی ہم نے اپنا ویزا وغیرہ کروایا۔ تو جب ہم ایئرپورٹ پر اترے، ویزا آپ سمجھیں کہ ہمارا بھی ایک قسم کا آن ارائیول ہی تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پر ہمارے جو کمپنی کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور وہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے، وہ ہمیں لے کر آئے، اور ایک سائڈ پر لے کے جہاں پر ویزا آن ارائیول کا جو تھا وہ کاؤنٹر تھا، تو جب انہوں نے ہمارے پاکستانی پاسپورٹ دیکھے اور جھجکے، اور پھر مطلب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو پاسپورٹ ہیں اس کے اوپر کافی اچھی ٹریول ہسٹری تھی ہماری بہت سارے کنٹریز کی، تو اس کے بعد میں انہوں نے 10 منٹ تو پہلے اسی نمائندے سے ہی وہ اپنی کچھ لینگویج میں گٹ مٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا سمجھیں کہ انہوں نے ہم سے بھی تھوڑا سا انٹرویو ٹائپ لیا، کیوں آئے ہیں، کتنے دن رہیں گے، کہاں جائیں گے، کیوں جانا چاہتے ہیں، کیا آپ نے فلسطین کا سفر بھی کرنا ہے، اور ادھر ادھر بہت زیادہ۔ تو وہاں پر ایک تھوڑے سے مطلب شکل سے تو وہ بہت مظلوم ٹائپ سے تھے صاحب، لیکن ان کی کوشش مجھے یہی لگ رہی تھی کہ ویزا ان کو نہ ہی ملے۔ ہمیں کہنے لگے اگر آپ ٹورسٹ ویزا چاہتے ہیں تو اپنی ایمبیسی سے یہ لکھوا کر لائیے، ٹرانزٹ چاہیے تو میں لگا دیتا ہوں، ٹرانزٹ 3 دن کا ہوتا ہے، اردن کی سیاحت کے لیے کافی ہے، تو یہ وہ اس طرح کی نا۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو مطلب اردن کی سیاحت کے لیے ٹرانزٹ ویزا کیسے کافی ہو سکتا ہے، جب کہ ہم نے 2-3 دن کے لیے تو نہیں رہنا، ہم تو مطلب بہت اچھے سے ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اب ہم ایمبیسی میں بھی کیسے جائیں۔ بہرحال اس کے لیے پھر ویزا انہوں نے دے ہی دیا، لیکن آخری دم تک ان کی یہی کوشش تھی کہ ویزا ان کو نہ ہی ملے۔ اور صرف یہی نہیں، یہیں پر جب ہم نے اپنے یعنی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جب ہم نے ٹریول اپنا شروع کیا تھا لاہور ایئرپورٹ سے، تو یہاں بھی ہم آپ یہ سمجھیے کہ کافی اچھی خاصی ہماری ضلالت ہوئی، بار بار الگ کر کے ہمیں لائن سے سامان ہمارا بہت بار چیک ہوا، پھر یہ کہ کیوں جانا چاہتے ہیں، میرا الگ سے انٹرویو ہوا، اور ہسبینڈ کا الگ سے کیوں جانا چاہتے ہیں، کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک لیڈیز تھیں، وہ کہنے لگیں کہ جی وہاں پر ایسی کیا چیز ہے جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں، تو مجھے بہت حیرانی ہوئی، میں نے کہا آرکیالوجی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے مقدس مقامات ہیں۔ تب جورڈن تو مطلب آپ یہ سمجھیے کہ سوئٹزرلینڈ کے بعد شاید یہ دنیا کا دوسرا جو ملک ہوگا، سوئٹزرلینڈ اور مالدیپ، اور یہ 3 تو ایسی جگہ ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ آخر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں، یا وہاں جا کر کریں گے کیا۔ تو بہرحال بہت زیادہ مشکلات کے بعد اور بہت پرابلمس کے بعد، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے جانا تھا ساتھ میں سعودی عربیہ، تو انہوں نے دیکھی کہ جب ہماری ریٹرن ٹکٹ ہے اور جورڈن میں ہم اتنے دن رکیں گے، پھر وہاں سے ہم انشاءاللہ مکہ جائیں گے،
پھر وہاں سے مدینہ ہے، مدینہ سے واپسی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت مشکل سے صحیح، لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں جو ہے ٹریول کرنے کی اجازت دے تو دی، لیکن بہت ہی زیادہ ہم ڈسارٹ ہوئے اور بہت مس بیہیو کیا انہوں نے۔ خیر ان کا کیا رونا، جب بھی آپ امیگریشن کے لیے کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو یہ سب جو پرابلمس ہیں یا یہ مشکلات جو ہیں وہ آپ کو آنی ہی ہوتی ہیں۔ آپ میں سے جنہوں نے باہر ٹریول کیا ہوگا پاکستانی پاسپورٹ پہ یا آپ ٹریول کرتے رہتے ہوں گے تو آپ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ تو ویسے تو یہاں جارڈن کے کسٹم والے جو تھے وہ کافی آپ سمجھیے کہ خوش اخلاق تھے، لیکن بس کیا کیا جائے کہ ہمارا پاکستانی پاسپورٹ اور اوپر سے ذرا ہمارے ہسبینڈ کی داڑھی، تو جب انہوں نے دیکھا پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ہسبینڈ کی داڑھی ہے تو تھوڑا سا وہ جو صاحب تھے ان کا تراسا نکل گیا اور ان کا جو سرخ و سفید رنگ تھا زرد پڑ گیا، اور آپ یہ سمجھیے کہ ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے، لیکن ساتھ میرا پاسپورٹ یعنی وائف کو دیکھ کے انہوں نے تھوڑا سا ذرا حوصلہ ہوا، کہنے لگے کہ آپ ذرا نا انتظار کیجئے۔ ایک سائڈ پہ بٹھا لیا، پھر پہلے ہمارے صاحب کو بلایا، پھر پہلے انگلش میں پھر عربی میں مطلب انٹرویو ٹائپ اور باتیں کرتے رہے۔ پھر ہمارے صاحب نے اپنا بزنس کارڈ پیش کیا مطلب، اور میری طرف سے بتایا کہ ٹیچنگ کرتی ہیں اور یہ وہ، تھوڑا سا وہ مطمئن ہوئے اور ہمارے پاسپورٹوں پہ انہوں نے آخرکار سٹیمپ لگا ہی دی۔ اب رونا تو آتا ہے، لیکن کیا کہیے ہماری بدقسمتی ہے یا سابقہ یا موجودہ حکومتوں کی غلط حکمت عملی ہے کہ پاکستان کا نام دہشت گردی، اسمگلنگ اور ان سب چیزوں سے اس طرح منسلک ہو چکا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ساری دنیا میں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ جب آپ کا پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے نا تو آپ یقین کیجئے بس اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے ہم نا ان سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ اس پہ مستزاد یہ ہے کہ کچھ نام نہاد یا آپ کہہ لیجئے کہ کچھ غلط قسم کے لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کے دین اسلام اور داڑھی جیسی فطری چیز کو خراب کرتے ہیں، تو مطلب یہ اور ایک سمجھیں کہ الگ بات ہے۔ بہرحال امیگریشن ہو گئی ہماری، اور جارڈن اور سعودی عربیہ کے وقت میں تو تقریباً 1 گھنٹے کا ہی فرق ہے، لیکن پاکستان سے ان کا تقریباً ہمارا تھا 2-2.5 گھنٹے کا فرق تھا۔ تو بہرحال جب ہم لوگ پہنچے وہاں پر تو انہوں نے مطلب نکلنا تھا باہر، یہاں پر بھی ہمارے جو ٹور کمپنی کی طرف سے انہوں نے بھیجے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے باہر، ہمارا ویٹ کر رہے تھے۔ تھوڑا سا ان صاحب نے، ویسے تو وہ کمپنی بہت اچھی تھی، ہر جگہ پہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور بہت اچھے سے ہمیں ٹور کرواتے رہے، لیکن ایک چیز کا میں بہرحال کروں گی کہ وہ جو ہمیں لینے آئے تھے انہوں نے ہمیں بے شک ہم پہلے فارغ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں ذرا ویٹ کیجئے، اور کسی اور کنٹری سے مجھے یاد نہیں ہے، کچھ ایسے یاد پڑ رہا ہے کہ جیسے وہ فرینچ تھیں یا جرمن تھی 2 لیڈیز، تو پہلے ان کو بھیج دیا، حالانکہ ان سے پہلے ہم امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہو کے ایئرپورٹ سے باہر ہم نکلے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ویٹ کیجئے، آپ کی گاڑی آ رہی ہے پیچھے، تو میرے ہسبینڈ نے تھوڑا سا مائنڈ کیا، لیکن میں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ یہ سمجھیے کہ لیڈیز فرسٹ، تو وہ دونوں لیڈیز ہیں اس لیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لیڈیز فرسٹ والا صرف پاکستان میں ہی ہے، باقی ممالک میں اگر آپ لیڈیز کو کوئی کسی طریقے سے اگر آپ ان کو وہ دیتے بھی ہیں تو وہ فیور نہیں لیتی بلکہ مائنڈ کرتی ہیں۔ تو بہرحال تھوڑا سا انہوں نے ہمیں ویٹ، یہ تقریباً ویٹ تھا 8 سے 10 منٹ کا، تو پھر ادھر ادھر باتیں کرنے لگے، پاکستان کی تعریفیں کرنے لگے، جو بالکل مطلب ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ یہ صرف نا ہمارا دل رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ 8-10 منٹ کے ویٹ کے بعد ہماری گاڑی آ گئی اور وہ لے کے ہمیں ہمارے ہوٹل میں آئی۔ اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہے، ہوٹل کی ٹور سارا ڈالا ہے، روم ٹور ڈالا ہے، اور ہمارے ہوٹل میں کیا کیا فیسیلیٹیز تھیں، کیا کیا چیزیں تھیں، جکوزی، جم اور یہ سب چیزیں، ریسٹورنٹس وغیرہ، وہ سب اگر آپ نے میرے چینل پر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں یہاں تک آپ آ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بہت بری بات ہوئی، آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن ملے آپ کے لیے نئی ویڈیوز بنانے کے لیے۔
تو آج کی گائیڈڈ ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو عمان کی یعنی جارڈن کا جو کیپٹل عمان ہے اس کی میں نے آپ کو لوکل مارکیٹس کا وزٹ بھی کروا دیا. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو گئے. تو اس وقت ہم جا رہے ہیں، اگر ویڈیو کی بات کریں تو اس وقت ہم جا رہے ہیں پیٹرا. اور پیٹرا میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہزاروں سال پرانے نبطیوں اور اس کے بعد رومیوں کا وہ دارالسلطنت رہا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈالوں گی. اور جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو وہ ویڈیو مل سکے. یہاں پر ہم نے تھوڑی دیر رک کے کسی اچھے ٹریڈیشنل کھانے کا پوچھا تھا، اور وہ ہمیں یہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ آپ ادھر سے اس طرح گزر کے جائیں تو آپ کو وہ مل جائیں گے. تو ابھی ہم ریسٹورنٹ میں رکیں گے اور کھائیں گے کھانا، کیونکہ بریک فاسٹ ہم نے بہت لائٹ لیا تھا. بے شک ہمارا بریک فاسٹ جو ہے وہ ہمارے ہوٹل کے پیکج میں انکلوڈ ہے اور وہ بوفے بریک فاسٹ ہوتا ہے، لیکن بہت ارلی مارننگ ہم نے اپنا ہوٹل چھوڑا تھا تو موڈ نہیں ہو رہا تھا. صرف ایک چھوٹی سی پیالی میں تھوڑے سے ہم نے فلیکس کھائے تھے اور ہم نکل گئے تھے. تو اب ہم کریں گے لنچ انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم نکلیں گے پیٹرا کے لیے. لیکن پیٹرا سے پہلے ہم جائیں گے وادی رم میں، اور انشاءاللہ یہ تمام ویڈیوز ہم آپ سے شیئر کریں گے. آپ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ سارے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیتون کے باغات ہیں. زیتون یہاں پر یعنی کہ اولیو عمان میں جارڈن میں بہت زیادہ ہے اور بہت عمدہ ہے.